بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں اخلاقی اقدار اور کردار سازی، اس موضوع پر قلم کو حرکت دینے سے پہلے گرامی القدر عالم مولانا شیخ محمد اکرم کی کتاب موج کوثر کا حوالہ بہت مناسب ہوگا، جس میں مولانا نے علی گڑھ کی شکایت کچھ اس طرح کی تھی کہ سر سید کے خیالات کے متعلق کہیں سے کوئی اعتراض ہو تو معترض کی میں ہاں ملانے والے سب سے پہلے یہی سے اٹھیں گے۔ اس مناسبت سے ان کی رائے بھی گرامی القدر مانی جاتی ہے، مگر دو امور کی جانب توجہ مبذول کرانا بہت ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس رائے کو قائم کرتے وقت اس گراں قدر باری کو نظر انداز کیا جائے جو بر صغیر کی تقسیم کے فوراً بعد درپیش تھی، اور دوسرا یہ کہ ایک فعال لیکن اقلیتی طبقے کو علی گڑھ کا نمائندہ تصور کیا۔ بہرحال AMU کے فیض یافتہ اول تعین ہم تک وابستہ ہونے کی بنا پر میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سخن شناس ہوں نہ ہوں غالب کے طرفدار ضرور ہیں، اور وہی کہہ سکتے ہیں جو روسو کے مزار پر سلامی دیتے وقت نیپولین بوناپارٹ کہا کرتا تھا کہ اگر تم نہ آتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے۔ کیا بات ہے۔ سر سید احمد خان علیہ رحمہ ان مفکروں میں شمار نہیں ہوتے جن کے نظریات و تصورات کی تشکیل صرف ان کے عقیدت مندوں سے ہے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ اپنے افکار کی وضاحت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں شعراء کے لیے محض ناقد ہونا باقی رہ جاتا ہے۔ بہرکیف جہاں سر سید کا محور تعلیم باقی افکار کے سیارچے اسی کے ارد گرد گردش کرتے نظر آتے ہیں، سر سید احمد خان صاحب کی قریب 4 اشروں کی محیط اس طویل جدوجہد کی اپنی ہی ایک انوکھی داستان ہے۔ لیکن یہاں یہ بتانا مقصود قوی ہے کہ مقصد میں انہماک جہاں سید کی سب سے بڑی قدر ہے، خان صاحب بڑے مخیر تھے۔ نادار غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا جذبہ ان کو وراثت میں ملا تھا، ساتھ ہی ساتھ اجتماعی بہبودی کے کاموں میں بھی مالی تعاون خوب کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسجد کی تعمیر کا چندہ دینے سے سر سید نے منع کر دیا اور فرمایا کہ تم اینٹ گارے سے خدا کا گھر بنانا چاہتے ہو اور میں گوشت پوست کے زندہ گھر بنانے میں مصروف ہوں۔ بقول مولانا حالی مدرسۃ العلوم کے سوا رفع عام کے اور کاموں میں چندہ دینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اس انہماک کو اخلاقی قدر کی حیثیت سے وہ نوجوانوں کی نئی نسل میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرات، سر سید علیہ رحمہ کا تعلق اس دور کے مسلم معاشرے کے طبقہ اول سے تھا۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا لازم ہے کہ اس دور کے طبقہ اول اور باقی مسلم عوام میں آج کی طرح زمین و آسمان کے فاصلے حائل نہیں تھے۔ عوام اور امراء باہم اتنے مربوط تھے کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ عوامی خرابیاں اختیار کرنے سے شرفا بدنام ہو یا عوام۔ بہرحال سر سید نے اس معاشرے کو دیکھا اور برتا تھا۔ جب کام کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے انہوں نے معاشرتی خرابیوں پر توجہ مرکوز کی، صرف ان کی نشاندہی ہی نہیں کی بلکہ اپنے مخصوص مزاج کے مطابق ان خرابیوں کی وجہ بیان کی اور ساتھ ہی ازالے کی تدابیر بھی پیش کی۔ اس مدانہ کا قابل توصیف پہلو یہ ہے کہ انہوں نے معاشرتی خرابیوں کی بیرونی عوامل کو تفصیل سے بیان کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ ان امور کی جانب توجہ مبذول کرائی جن کے ترک و اختیار پر عوام قادر تھے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ ادب کے نام پر بچوں کو جو تعلیم ہم دے رہے ہیں اس سے کم حوصلگی پس مردگی کا پیدا ہونا لازمی ہے، یا پھر ہم ان کو مغرور بنا رہے ہیں۔ اپنے مخصوص اسلوب میں لکھتے ہیں، ان لڑکوں کی حرکات مودبانہ صرف ایسے بندر کی سی ہیں جن کو سلام کہنا اور ادب سے بیٹھنا اور کھڑے رہنا سکھایا ہے۔ یہ شیخ محمد اکرم کے موج کوثر سے لیا گیا ہے۔ بلکہ انسان میں جو مہذب، دلیری اور مؤدب بہادری کا ممدوح خودداری ہونی چاہیے، جس کو غیرت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ایسے سکھانے سے باقی نہیں رہتی۔ اس کی طبیعت بعوض اس کے بلند ہونے پر مائل ہو پست ہونے پر رجوع کرتی ہے۔ اس منفی صفت کی نشاندہی کے ہمراہ
وہ اس خوبی کو بھی بیان کرتے ہیں جس کو وہ مسلم معاشرے کے ہر فرد میں دیکھنے کے خواہشمند تھے، یعنی زندہ دلی کہا جاتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں وہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے: مجھے ڈر ہے اے دل زندہ تو مر نہ جائے، زندگی عبادت ہے فقط تیرے جینے سے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ انہوں نے دلی کو، جو ان کو بے حد عزیز تھی، بچشم خود پامال ہوتے دیکھا تھا، اور اس کو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے۔ بقول مولانا حالی، جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ان کا دل امڈے بغیر نہیں رہا۔ ایک جگہ خود لکھتے ہیں: یہ باتیں تو ان صحبتوں کی یادگاریں ہیں جن کی یاد سے آنسو بھر جاتے ہیں۔ کجا وہ صحبتیں، کجا وہ مجلس ہیں، کہاں وہ آزردہ، کہاں وہ شیفتہ اور وہ صحبائی، کہاں وہ علماء صلحاء، صرف یاد ہی یاد ہے۔ یہ مقالات سر سید سے اقتباس لیا گیا ہے، لیکن ان کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ اس منفی کیفیت کو جہاں تک ممکن ہو سکا دل کی پہنائیوں میں پوشیدہ رکھا اور اپنے جذبہ عمل کو اس سے متاثر نہیں ہونے دیا۔ نوجوانوں کو شگفتہ اور زندہ دل رہنے کی تاکید دل میں پنہا اسی پرمزگی کا نفسیاتی رد عمل تھا۔ وہ لکھتے ہیں: تمام خرابیوں کی جڑ جو ہم پر نازل ہیں یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اور اپنے اندرونی حیثیت کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ علم جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی بعوض اس کے کہ روحانی حیثیت کو شگفتہ و شاداب کرے، ان کو پرمزدہ بلکہ مردہ کر دیتا ہے۔ اس سر سید علیہ رحمہ کے مطابق تعلیم کا مقصد محض ڈگریز کا حصول یا سوداگری اور تجارت کو ہی ترقی دینا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ذریعہ ایک بہتر انسان کی تشکیل کرنا چاہتے تھے۔ ملک کے بعض حصوں میں جب بعض تعلیم یافتہ افراد احتجاج کا راستہ اپنانے لگے تو سر سید نے اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کیا اور امید کی کہ مسلمان اس راستے پر نہیں چلیں گے، اس لیے بھی کہ مسلمانوں کا مطمع نظر دوسروں کے مقابلے میں بلند رکھنا ضروری ہے۔ سر سید کے نزدیک تعلیم کی خاص غائط اور اصل منشا یہ ہے کہ لوگ نیک محض عمدہ قسم کے باشندے ہو جائیں اور خاموشی حاصل کریں، جو زندگی کے بے داغ رہنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر تعلیم اور اخلاق کے باہمی رنج پر بہت خوبصورت انداز سے روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: ظاہری اخلاق مؤدبانہ حرکات اوپر مثل روغن کاز کے نہ لگائے جائیں، بلکہ مثل چشمہ شیریں کے خود سے نکلے۔ سر سید علیہ رحمہ کے جہاں فکر میں کردار سازی کے لیے محض تعلیم کافی نہیں ہے، انہوں نے ان افراد پر سخت تنقید کی ہے جو تعلیم اور تربیت کو ہم معنی سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم انسان کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر لانے کا ذریعہ ہے، لیکن ان صلاحیتوں کو کسی کام کے لائق بنانا تربیت کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اگلے وقتوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تعلیم کے بہتر نتائج اس لیے برآمد ہوئے کہ نیک معاشرہ موجود تھا اور وہ اپنے اخلاقی اثر ڈال کر ہر قسم کی تعلیم کو اپنے لائق کر لیتا تھا۔ بہتر تربیت کے لیے وہ طلباء کی یکجا رہائش کو ضروری سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس سے دوستانہ اور برادرانہ برتاؤ، ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہونے کے جذبے کی پرورش ہوتی ہے، اور باہمی اخلاق کی بہبودی میں سرشاری کا منطقی تقاضا تھا کہ سر سید انفرادی نیکی کے مقابلے میں اجتماعی نیکی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک تقریر میں انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوم میں نیکی ہے اور بہت سے نیک کام ان سے ہوئے ہیں، لیکن اپنے مخصوص اسلوب میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں: در حقیقت یہ سب کام خود غرضی اور ذاتی منفعت کے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد قیامت میں ثواب کا حصول ہے۔ اس سلسلے میں سر سید علیہ رحمہ کے اسلوب پر توجہ دینے کے بجائے ان کی منشا اور نیت پر غور کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے یقیناً سر سید کی بے غرضی اور نیک نیتی واضح ہو جائے گی۔ وہ انفرادی طور اور سطح پر کہے جانے والے نیک کاموں کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ لکھ رہے ہیں: خالص قومی ہمدردی اور خالص قومی بھلائی کے کاموں میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: اگر ہم بھی اپنا
دایاں ہاتھ خدا کے کاموں میں اور بایاں خالص قومی ہمدردی کے کاموں میں لگا دیں تو جو ادوار ہماری قوم پر ہے، یعنی دور جو ہماری قوم پر ہے، بہت جلد دور ہو جائے گا۔ خدا ہماری قوم کے دونوں ہاتھوں میں قوت دے، آمین۔ اپنے ایک مضمون میں اسی خیال کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خیرات، تقوی اور عبادت کے خیر دائم خیال نہیں کیا جا سکتا۔ خیر دائم وہ ہے جس نے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے اور ہمیشہ پہنچتا رہے۔ لکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک سمجھا جائے تو بجوز رفع عام اور انسان کی بھلائی چاہنے کے اور کوئی نیکی خیر دائم نہیں ہے۔ انفرادی اور اجتماعی نیکی میں ترجیحات کا مسئلہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سر سید علیہ رحمہ کے دور میں تھا۔ مسلمانان ہندوستان کی عجیب قسمت ہے۔ قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وقت کی تبدیلی سے قومی مسائل بھی بدل جاتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ زمین و آسمان بدل گئے، لیکن ہمارے اکثر مسائل آج بھی بینہ وہی ہیں جو سر سید علیہ رحمہ کے دور میں تھے، اور ان مسائل کو ان و من انہی الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ سیلف ہیلپ یعنی اپنی مدد آپ کے نام سے سر سید نے ایک ضروری اصول پیش کیا تھا۔ اس کی وضاحت کے لیے مضامین تحریر کیے گئے، تقاریریں و سیمینار منعقد کیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ اصول انتہائی پرکشش اور عرفہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن خود اپنے خیالات پر غور کیجیے تو یوں لگتا ہے کہ اصل میں یہ ہماری مجبوری تھی، ایک ناگزیر مجبوری، یعنی اس کو اخلاقی اصول کہنا اور اعلیٰ و رفع سمجھنا دونوں ہماری مجبوری تھی۔ تو یہ مجبوری آج بھی موجود ہے۔ سر سید علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ سرکار کے وسائل محدود ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی تعلیم کا بندوبست خود کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ آج بھی جوں کا توں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دینی تعلیم سے بیگانہ نہیں رہ سکتے اور سرکار دینیات نہیں پڑھا سکتی۔ یہ آج بھی ہے۔ سر سید نے امرتسر میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، گورنمنٹ کی مدد ہمارے آزادانہ نظام میں کچھ نہ کچھ مخل ہوتی ہے۔ ہاں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت سی پابندیاں ہیں۔ تمہاری ذات مدد میں تم کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ آج پھر اس اخلاقی قدر یعنی سیلف ہیلپ کی تعریف اور توصیف کے بیان کی ضرورت ہے۔ قوم کی کردار سازی میں اس صفت کو ایک بار پھر اہم رول ادا کرنا ہے۔ ماخذ ہیں شیخ محمد اکرم موج کوثر، سر سید احمد خان کے مقالات، مولانا حالی حیات جاویداں، مولانا سر سید احمد خان کے مقالات پھر ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ ان کے سفر ناموں سے لیے گئے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سر سید علیہ رحمہ پر اردو ڈپارٹمنٹ نے ایک کامیاب کوشش کی کہ سر سید علیہ رحمہ پر یہ سیمینار رکھا۔ گزشتہ سال بھی رکھا گیا تھا، پتہ نہیں وہ ہوا کہ نہیں ہوا، یا وہ کرونا کے حوالے ہو گیا تھا۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ سر سید علیہ رحمہ کے اور سر سید کا دن جو ہے جسے عید علی گڑھ کہا جاتا ہے، اس دن انہوں نے سیمینار کیا اور سر سید علیہ رحمہ پر غور خوض کیا گیا، ان پر مقالات پڑھے گئے۔ میں اس ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یونیورسٹی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں دلی طور پر بہت مسرت ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔